بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 9 کی ایک آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 73۔ سب سے پہلے اس کی قرأت کر لیتے ہیں، آپ میرے پیچھے پیچھے دہرائیے گا تاکہ آپ کا تلفظ بھی درست ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ضاد ادا کرتے ہوئے زبان داڑھوں سے لگائی جاتی ہے، تب یہ صحیح ادا ہوتا ہے۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ عین کی آواز گلے سے پھنس کے نکلے گی، تعقلون۔ ترجمہ: فا پس قلنا ہم نے کہا، اضربوہ اس کو مارو، ببعضھا اس کے بعض کے ساتھ، ذالک معنی اس اور کا معنی طرح، اس طرح یحیی اللہ اللہ حیات دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، الموتى مردوں کو، اور یریکم تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، تعقلون عقل کرو، عقل سے کام لو۔ باب محاورہ ترجمہ یہ ہے، ہم نے ان کو کہا کہ اس لاش کو اس گائے کے بعض حصے سے مارو، اس طرح اللہ تعالیٰ میت کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ مفہوم یہ ہے، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ ایک قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتا دیا کہ آپ یہ جو گائے انہوں نے ذبح کی ہے، جو ان کا بت تھا دراصل جس کو خدا سمجھے بیٹھے تھے، اس گائے کو ذبح کریں اور اس کے ایک حصے کو اس میت کے ساتھ ماریں تو میت اٹھ کھڑی ہوگی، مقتول زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ ایسا ہی ہوا اور قاتل کا پتہ چل گیا، اور اس کے روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد وہ دوبارہ مر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی روح واپس لے لی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے ایک نشانی آپ لوگوں کو دی ہے کہ میں مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر سکتا ہوں۔ اہل مکہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد بندہ مٹی ہو جاتا ہے اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، من یحیی العظام وہی رمیم، تو اس کو کون زندہ کرے گا، اس ریزہ ہڈیوں کو؟ تو اللہ نے یہاں مثال دے کے بتا دیا ہے کہ اس کو وہ ذات زندہ کرے گی جو اس کو پیدا کرتی ہے۔ اس لیے عقل سے کام لو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت بنایا جب ہمارا وجود بھی نہیں تھا، اب تو پھر ہڈیاں ہیں اور گوشت پوست ہے اور کچھ نہ کچھ نشان ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ تو آسانی سے دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں نئے لفظ 7 آئے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی شکل پیچھے گزر بھی چکی ہے، لیکن اس صیغے اور شکل میں یہ 7 آئے ہیں، اور پورے قرآن میں آگے دہرا کر یہ 89 بار آئیں گے، 89 یعنی 89 بار یہ آئے ہیں، تو اس لیے 7 لفظوں کو سیکھنے کا مطلب ہے کہ ہم نے 89 لفظ سیکھ لیے ہیں، 89۔ اضربوہ اس کو مارو، ایک بار آیا ہے، آگے نہیں آئے گا یہ۔ ضرب، ضارب، مضروب، مضاربہ، یہ لفظ اردو میں ہمیں یہ ملتے ہیں جو اسی طرح بنتے ہیں۔ بعضھا اس کا بعض 4 بار آیا ہے، کذالک 3 بار آیا ہے، اس سے پہلے لفظ گزرا ہے ذالک، ذالک الکتاب، یہ
یا وہ بھی معنی اس کا کرتے ہیں، تو کاف اس کے اندر ساتھ جڑ گئی ہے جس کا معنی ہوتا ہے طرح، جیسے، مثل۔ یحیی وہ زندہ کرتا ہے، یہ 20 مرتبہ آیا ہے۔ ہم لفظ بولتے ہیں حی، یحییٰ حیات، تحیہ حیوان۔ تحیہ یعنی کسی کو زندگی کی دعا دیتے ہیں یا زندگی کی سلامتی کی دعا دیتے ہیں، تو اس کو تحیہ کہتے ہیں۔ الموتیٰ 17 بار آیا ہے، موت، اموات، میت اردو میں یہ لفظ رائج ہیں۔ یریکم 7 مرتبہ آیا ہے، رائے، رؤیا، آرا یہ عام استعمال ہے ہماری زبان میں۔ آیات ہی اس کی آیتیں، یہ 37 بار یہ مرکب آیا ہے، 2 لفظ ہیں اصل میں، آیات الگ ہے اور ہی الگ ہے۔ یہ اس شکل میں قرآن میں 37 بار استعمال ہوا ہے، پہلی بار اس آیت میں ہے۔ آیات اور آیات سے تو آپ واقف ہی ہیں، تو بہت آسان ہے قرآن۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ دیکھو اللہ کی نعمت ہے اردو زبان ہمارے لیے، اور یہ عربی رسم الخط بھی جہاں جہاں بھی یہ رائج ہے تو وہ قابل قدر اور قابل تحسین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو جاری رکھا ہوا ہے، چونکہ یہ ہمیں قرآن کے قریب کرتا ہے۔ تو اس کتابت کو بھی سیکھیے، اردو لکھنے لکھانے پڑھنے پڑھانے کو رائج کیجیے، اور عربی تو ضرور سیکھیے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔